بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز ان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا۔ ہو سکتا ہے ہمارے ایک شیئر سے کسی شخص کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے جب اس کا فون آیا۔ مجھے اس نے اپنا نام نور زیب بتایا اور میرے ایک پرانے جاننے والے کا حوالہ دیا اور کہا کہ ایک مسئلے کے سلسلے میں آپ سے ملنا ہے، کیونکہ حوالے والے کا دوست کا پہلے ہی فون آ چکا تھا کہ ان کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ اس لیے میں نے انہیں اگلے دن کا وقت دے دیا۔ اگلے دن وہ مقررہ وقت پر اپنی والدہ کے ساتھ میرے سامنے حاضر تھی۔ میری توقع کے برعکس وہ پردہ میں تھی۔ حالانکہ جو کچھ اس کے بارے میں دوست نے بتایا تھا، نقشہ کچھ اور بنتا تھا۔ خیر، میں نے کہا، ہاں جی، مسئلہ بیان کریں۔ تو اس نے کہا کہ مسئلہ چونکہ بہت پرانا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تفصیل سے بیان کروں۔ میں بھی چونکہ فارغ ہی تھا تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ لندن میں رہتے تھے اور کافی ماڈرن تھے۔ انگریزوں کا ساحلیہ ہمارے گھر میں، بہن بھائی ماں باپ سبھی آزاد تھے۔ ہر کوئی اپنی مرضی کی زندگی جی رہا تھا۔ یونیورسٹی میں میرا ایک پاکستانی دوست تھا جو کسی جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور جھنگ کے نواح میں ان کی زمینداری تھی۔ جب وہ واپس جانے لگا ڈگری مکمل کرنے کے بعد تو اس نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی۔ خیر، کوئی 1.5 سال بعد میری والدہ کی کوئی بہن جو پاکستان میں مقیم تھی اور ہمیں سالوں ہو گئے تھے ان سے ملے ہوئے، ان کا فون آیا کہ ان کا چلچلاوا قریب ہے اور وہ والدہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ پتہ نہیں والدہ کے دل میں بھی کہاں سے بہن کی محبت جاگ اٹھی اور انہوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اچانک میرے ذہن میں اپنے پاکستانی دوست اور اس کی دعوت یاد آ گئی اور میں نے والدہ سے کہا کہ میں بھی پاکستان جانا چاہتی ہوں، وہاں کچھ دوستوں سے بھی مل لوں گی۔ خیر، ہم دونوں پاکستان آ گئے۔ لاہور کے اپنی خالہ کے گھر قیام کیا۔ گھر کیا تھا، بس 2-3 کمروں کا مکان تھا۔ میں نے تو ایک رات بہت مشکل سے وہاں گزارا۔ ویسے بھی میرا کوئی جذباتی وابستگی تو تھی نہیں ان سے، سو اگلے دن میں نے ہوٹل میں کمرہ لیا اور وہاں شفٹ ہو گئی اور اپنے دوست کو کال کیا اور اسے بتایا کہ میں پاکستان میں ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت حیرت زدہ ہوا کہ تم کیسے آ گئی؟ تم تو پاکستان کے نام سے بھی بھاگتی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے دعوت دی تھی تو آ گئی، اب اگر کہتے ہو تو واپس چلی جاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، تم بتاؤ کہاں ہو، میں لینے آ جاتا ہوں۔ میں نے ہوٹل کا نام بتایا۔ اس نے کہ وہ شام تک مجھے لینے کے لیے۔ جون جولائی کے دن تھے، گرمی انتہا کی تھی، اس لیے میں نے سارا دن کمرے میں گزارا۔ شام میں وہ مجھے لینے آ گیا۔ چائے پینے کے بعد میں نے والدہ کو فون کیا اور بتایا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہی ہوں۔ وہاں سے ہم اس کے گاؤں آ گئے جو کہ جھنگ کے قریب واقع تھا۔ ویسے تو ان کی رہائش لاہور میں تھی مگر میں نے جھنگ جانے کو ترجیح دی۔ رات گئے ہم اس کے گاؤں پہنچے جہاں ان کا گھر تھا۔ گھر کیا تھا، ایک عالیشان حویلی تھی۔ دروازے پہ اس کی والدہ اور بہنیں کھڑی تھی۔ اسلام دعا کے بعد مجھے اندر لے جایا گیا جہاں فریش ہونے کے بعد کھانے کے کمرے میں کھانا کھایا گیا۔ لندن میں رہنے کے باوجود میں رات کو جلدی سونے کی عادی تھی کیونکہ اس سے صحت اچھی رہتی ہے۔ مجھے جو کمرہ دیا گیا تھا اس میں جہازی سائز کا بیڈ تھا۔ اپنی زندگی میں اتنا بڑا لکڑی کا بیڈ میں نے پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ خیر، کمرے میں ہی تھوڑی واک کرنے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی آنکھ لگی تھی کہ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی گھور رہا ہے۔ چونکہ نیند ابھی کچی تھی اس لیے احساس زیادہ شدت سے ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی کیونکہ احساس بہت شدت سے ہو رہا تھا مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کے دروازے کھڑکیاں سب چیک کی مگر سب بند تھا۔ اسی چلنے کی وجہ سے کمرہ ٹھنڈا تھا مگر مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ دیکھے جانے کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ اپنے چھوٹے کپڑوں کی وجہ سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بستر پر موجود چادر لپیٹ لی تو دیکھے جانے کا احساس یکدم ختم ہو گیا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا کیونکہ جنات سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یہ نہیں کہ میں ایسی چیزوں کو مانتی نہیں تھی کیونکہ لندن میں بھی میں بہت سی جگہ ہنٹڈ مشہور ہوں مگر اس وقت میرا دھیان بالکل اس طرف نہیں گیا۔ خیر، میں نے چادر لپیٹی اور سو گئی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ نیند بہت گہری ہونے کے باوجود اس ہاتھ کی تپش نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا کوئی بیڈ سے نیچے اترا ہے۔ وہ چادر میں جو لپیٹ کر سوئی تھی
وہ بیڈ کے نیچے پڑی تھی۔ پھر اس کے بعد مجھے نیند نہ آئی اور باقی کی رات سوتے جاگتے گزری۔ صبح طبیعت نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے کسل مندی کا شکار تھی، اس لیے بیڈ سے اٹھنے کو دل نہ کیا، مگر چونکہ چائے کی طلب ہو رہی تھی اس لیے کپڑے بدلے اور باہر نکلی۔ ابھی صبح پوری طرح نہیں ہوئی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں گھومتے گھومتے کچن کی طرف نکل گئی، جہاں پر ایک ملازمہ تھی سے چائے کا کہا تو اس نے کہا، بی بی چائے کمرے میں دے دوں یا باغ میں؟ میں نے کہا کہ باغ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ حویلی کے پچھلی طرف۔ میں نے کہا مجھے باغ کا راستہ بتا دو اور چائے وہیں ہی لے آنا۔ اس نے باہر آ کر مجھے باہر جانے کا راستہ بتایا اور اندر چلی گئی۔ میں وہاں سے باغ میں صبح کی ہوا اور سرسبز درخت دیکھ کر طبیعت بحال ہوئی۔ میں نے باغ جا کے بس تھوڑے سے پھلدار اور پھولوں والے پودوں پر مشتمل چکر لگا کر طبیعت ذرا فریش ہوئی تو دیکھا کہ وہاں ٹیبل لگا ہوا ہے، جس کے ساتھ صرف ایک کرسی پڑی تھی۔ ٹیبل پر پھل، جوس اور چائے کے برتن نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا میں نے تو صرف چائے کا کہا تھا، ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو جوس اور پھل بھی دے دیتی ہوں، جو کھانا ہو کھا لے گی۔ طبیعت چونکہ تھوڑی فریش ہو گئی تھی اس لیے چائے کے بجائے جوس کو ترجیح دی۔ جوس بالکل تازہ تھا، پی کر طبیعت اور فریش ہو گئی۔ 2 گلاس جوس پینے کے بعد میں اندر آ گئی۔ وہ ملازمہ ملی نہیں ورنہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ پھر 2 ملازموں سے پوچھ کے اپنے کمرے تک پہنچی، جہاں نہا کے کپڑے بدلے۔ اس دوران بھی 1-2 بار دیکھے جانے کا احساس ہوا، مگر زیادہ دیر نہیں۔ اسی دوران دوست کی بہن آئی اور کہا کہ آئے ناشتہ تیار ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ دیسی ناشتہ کے جھونکے بہت مزیدار لگا۔ اسی دوران دوست کی چھوٹی بہن نے کہا آج بارش ہوگی، باہر بہت زیادہ بادل آ گئے ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر تھی۔ میں نے ان کے ساتھ مل کے باہر گھومنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ مجھے گاؤں میں اپنی زمینوں کا وزٹ کروائیں گی، بعد میں قریب موجود سلطان باہو کے مزار پہ جائیں گے یا مائی ہیر کے دربار پہ۔ ناشتے کے بعد ہم پیدل ہی وہاں سے نکلے، ہمارے پیچھے کوئی 10 گارڈ ہوں گے۔ میں نے کہا کہ گارڈ کیوں؟ تو دوست نے بتایا کہ ہم زمینداروں کی دشمنیاں ہوتی ہیں، اس لیے ہم گارڈز رکھتے ہیں۔ وہاں سے ان کے فیلڈرز پر پہنچتے کافی رقبہ تھا۔ ان کی کاشتکاری کے نزدیک نہر گزرتی تھی، جس پر انہوں نے درخت لگا کر بہت خوبصورت ماحول بنایا ہوا تھا۔ اس دوران بھی مجھے لگا کہ ان سب کے علاوہ بھی میرے ساتھ کوئی ہے، جس کی سانسیں بعض دفعہ میں اپنے کانوں کے قریب محسوس کرتی۔ خیر، نہر پہ بیٹھ کر ہم نے بہت سی باتیں کی، لندن کی، یہاں کے۔ اسی دوران باتوں کا رخ جنات کی طرف مڑ گیا۔ تو دوست نے بتایا کہ ان کی حویلی میں بھی کہتے ہیں کہ جنات ہیں، مگر آج تک انہوں نے کسی کو کچھ کہا نہیں، مگر ان کو محسوس کئی لوگوں نے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کسی خاص جگہ پر ہیں یا پھر پوری حویلی میں پھرتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ حویلی میں کئی جگہ پر ان کی موجودگی محسوس کی گئی ہے۔ میرا دل کیا کہ بتا دوں کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا، مگر پھر جیسے یہ بات میرے ذہن سے بالکل نکل گئی اور ہم دوسری باتیں کرنے لگے۔ دوپہر کے وقت ہم واپس آئے، کھانا کھایا اور آرام کے لیے اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ راستے میں نے صبح والی ملازمہ کو دیکھا تو میں نے کہا کہ میں نے تمہیں صرف چائے کا کہا تھا، مگر تم نے جوس اور فروٹ بھی ساتھ رکھ دیا باغ میں ٹیبل پر۔ تو جو اس نے کہا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کہا، بی بی تو میں باغ میں گئی تھی اور مگر وہاں آپ نہیں تھی، تو میں نے سوچا شاید واپس کمرے میں چلی گئی ہوں، تو میں کمرے میں چائے لے کے چلی گئی۔ آپ کے غصہ خانے سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، تو میں چائے رکھ کے واپس آ گئی۔ یہ سننے کے بعد مجھے ڈرنا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ذرا بھی ڈر نہیں پیدا ہوا، بلکہ میں ہنستے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ملازمہ کیا کہہ رہی تھی۔ جب وہ ذہن میں باتیں واپس گھومی تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے یکدم کمرے میں خوف محسوس ہونے لگا، جیسے کمرے میں کوئی موجود ہو اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ میں نے بچپن کے بعد پہلی دفعہ زندگی میں جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا قرآنی آیات یاد تھی دل میں پڑھنا شروع کر دیں، تو ڈر کچھ کم ہوا، مگر دیکھے جانے کا احساس لگاتار محسوس ہو رہا تھا۔ میں فریش ہونے کے بعد کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکل گئی اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ اپنے دوست کو اس بارے میں بتا دوں گی اور آج اس کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ قدرت میرا فیصلہ پہلے ہی لکھ چکی ہے۔ باہر سب جمع تھے، کیونکہ مزار شریف سلطان باہو پر جانے کا پروگرام تھا۔ جیسے ہی میں سب کے پاس پہنچی، کمرے والی بات میرے ذہن سے بالکل ہی یوں غائب ہوئی، جیسے میرے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
ہم 2 گاڑیوں میں مزار شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بھی بارہا مجھے کسی کے ساتھ ہونے کا احساس ہوتا رہا، مگر میں گھر چاہ کر بھی کسی کو اس بارے میں نہیں بتا سکی۔ جب بھی ارادہ کیا کہ بتاؤں، میرا ذہن بالکل صاف ہو جاتا۔ مزار شریف پر ہم پہنچے تو اتنا رش نہیں تھا عوام کا۔ مزار شریف کے سامنے موجود وضو خانے سے سب نے وضو کیے۔ میں جیسے ہی وضو کر کے نیچے اتری، ایک فقیرنی جس کے بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے یکدم میرے سامنے آ گئی۔ فقیرنی کا حلیہ دیکھ کر میں ڈر کے پیچھے ہوئی اور وضو خانے کی سیڑھیوں پر گر گئی۔ فقیرنی میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بولی، ایسی چیزوں کو ساتھ لے کر اللہ والوں کے پاس نہیں آتے۔ میں نے کہا، میں سمجھی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ کم وقت جو تیرے سر پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اتار اسے۔ میں نے کہا، مجھے تو کوئی نہیں دکھ رہا۔ اس نے کہا، بولتی ہے تو، جھوٹ بولتی ہے، تو جانتی ہے کہ تیرے ساتھ ہے وہ، مگر اس نے تیری زبان باندھ دی ہے، تو بول نہیں سکتی۔ جا، چلی جا واپس یہاں سے، جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ، جان چھڑوا اسے، ورنہ یہ ساری زندگی کا روگ بن جائے گا۔ میں نے کہا، کیسے چھڑواؤں؟ تو اس نے کہا، جا ڈھونڈ، اب تیری زندگی تلاش میں ہی گزرے گی۔ اسی دوران مجھے دوست کی بہن نے آواز دی کہ وہاں کیوں بیٹھ گئی ہو، آ جاؤ۔ جب میں نے واپس فقیرنی کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گھبرا گئی اور بھاگ کر باقی سب کے ساتھ مل گئی۔ دوست کی بہن نے پوچھا کہ آپ وہاں کیوں بیٹھی تھی؟ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا، مجھے اس فقیرنی نے روک لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کون سی فقیرنی؟ آپ تو اکیلی بیٹھی تھی وہاں پر۔ یہ سن کر میں اور پریشان ہو گئی۔ خیر اندر گئے، مزار کے دعا کی۔ ذہن میں عجیب سے عجیب خیالات آ رہے تھے۔ گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اب کوئی گناہ نہیں کروں گی، بس اس سے جان چھڑوا دو، کیونکہ اب میں حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ وہاں سے واپسی پہ ہم مئی ہیر کے دربار پہ، وہاں بھی مجھے وہ فقیرنی نظر آئی۔ جب میں نے اپنے دوست سے کہا تو وہ دیکھو فقیرنی، تو اس کو وہ نظر نہ آئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کیسے میری زبان کھل گئی اور میں نے ساری تفصیل اپنی دوست کو بتا دی۔ ساری تفصیل سننے کے بعد وہ پریشان ہو گیا اور مجھے کہا کہ کل کو میں تمہیں قریب کسی موجودہ کسی بزرگ کے پاس لے جاؤں گا۔ آج رات تم چھوٹی بہن کے ساتھ سو جانا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ رات میں اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ دیکھے جانے کا احساس تو ہوتا رہا، مگر اس سے زیادہ کچھ نہ ہوا اور رات گزر گئی۔ صبح ناشتے کے بعد میں نے دوست سے کہا کہ چلو مجھے وہاں لے چلو، تو اس نے کہا چلو۔ ہم اس کے گاؤں کے ساتھ واقع ایک دوسرے گاؤں میں پہنچے۔ میرے خیال میں وہاں اس نے پہلے ہی اطلاع کر دی ہوگی، کیونکہ کافی لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہمیں اندر جانے دیا گیا، یا کوئی اور وجہ رہی ہوگی۔ اندر ایک بزرگ، کوئی 50 سال کے قریب عمر ہوگی، سفید کالی داڑھی ہی، لمبے لمبے بال، بیٹھا ہوا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے سارا حال کم و کست بیان کر دیا، جس کے بعد اس بزرگ نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے تھے میرے سر اور کندھوں پر وزن بڑھتا جاتا تھا۔ اچانک کوئی چیز مجھ سے الگ ہو کر دیوار میں سما گئی اور دیوار پر ایک سایہ نظر آنے لگا، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت غضبناک ہے اس وقت۔ بزرگ نے اس کو کہا کہ کیوں اس لڑکی کو پریشان کر رہے ہو؟ سایہ سے آواز آئی کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، تم جتنا علم رکھتے ہو اس سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ میرے راستے میں مت آنا، ورنہ یہ جو تم نے سوا رنگ رچایا ہوا ہے 1 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ تمہیں ننگا کر کے سارے گاؤں کے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ تم نے جو کچھ اس گاؤں کی عورتوں کے ساتھ کر چکے ہو سب کو بتا دوں گا۔ اتنا سنا تھا کہ بزرگ گھبرا گیا۔ میرے دوست نے جب یہ سنا تو اس نے بزرگ کو گریبان سے پکڑ لیا اور 2 3 تھپڑ مارے، مگر میں نے کہا کہ چھوڑو، چلو ہم چلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم باہر نکلنے لگے، سایہ نے کہا کہ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جاؤ جہاں مرضی چلے جاؤ، ہر ہفتے کے 2 دن میرے ہوں گے، میں آیا کروں گا، خوب سج سنور کے رہا کرو میرے لیے۔ میرا خوف سے برا حال تھا، میں بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ میرے دوست نے مجھے پکڑا اور باہر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے دوست سے کہا کہ مجھے لاہور میری والدہ کے پاس چھوڑاؤ۔ دوست بھی پریشان ہو گیا، اس نے بھی سوچا اس وقت یہی بہتر ہے کہ مجھے والدہ کے پاس چھوڑائے۔ خیر گھر سے کپڑوں کا بیگ لیا اور لاہور کی طرف نکل پڑے۔ میں نے اپنی والدہ کو فون کیا اور پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، میرے لہجے سے ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ میرے ساتھ کچھ پریشان ہے۔ والدہ نے بتایا کہ وہ وہاں ہی ہے اپنی بہن کے گھر۔ میں نے دوست کو ایڈریس بتایا اور اس نے مجھے مطلوبہ جگہ ڈراپ کر دیا۔ میں نے اپنی والدہ کو بتایا اور انہوں نے اپنی بہن کو، سب پریشان ہو گئی۔ خالہ کی ساس نے بتایا کہ یہاں قریب ہی ایک بندہ ہے جو کالا علم کرتا ہے، مگر جنات کو قابو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم فوراً ہی اس کی طرف روانہ ہوئے۔
وہاں جاتے ہوئے راستے میں بار بار میرے دماغ میں ایک ہی جملہ گھوم رہا تھا کہ مت جاؤ وہاں، مت جاؤ وہاں، مگر میں چلتی رہی۔ 2 گلیاں دور اس بندے کا گھر تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہا تھا، مگر ہمیں دیکھ کر رک گیا اور مسئلہ سننے کے بعد اس نے ہمیں اندر بلا لیا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ہمارے پیچھے ہی وہ بھی اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ بندہ گھر کے اندر داخل ہوا تو جیسے کسی نے اس کو ہوا میں اچھال دیا اور ہمارے اوپر سے اڑتا ہوا آ کر ہمارے سامنے گرا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر تو جیسے کوئی باقاعدہ اسے مارنے لگا۔ کبھی ایسے لگتا جیسے کوئی لاتیں مار رہا ہو، کبھی تھپڑوں کی آواز آنے لگتی۔ ہم فوراً وہاں سے واپس پلٹی اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ لوگ بھی حیرانی سے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ ان عورتوں کو کیا ہوا ہے، ایسے گلیوں میں بھاگ رہی ہیں۔ ہم نے گھر پہنچ کر ہی سانس لیا۔ گھر پہنچتے ہی میری والدہ اور خالہ کی ساس جو کافی ایجڈ تھی، مگر وہ بھی ہمارے ساتھ بھاگ کر ہی آئی تھی، چارپائی پر گر گئی۔ خالہ کی بیٹیوں نے فوراً پانی دیا ہمیں۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ دیوار پر ایک کالا سیاہ بلّا نظر آیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا موٹا بلّا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں، اللہ اللہ، آج بھی سوچتی ہوں تو خوف سے دل کانپنے لگتا ہے۔ اتنی سرخ تھی اور لگتا تھا کہ ان میں آگ جل رہی ہو۔ وہ آنکھیں مجھے اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اچانک میرے ذہن میں جیسے الفاظ ٹائپ ہونا شروع ہو گئے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم بھی مجھے پسند کرو اور ان بابو عملوں کے چکر میں نہ پڑو۔ ان سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ ایک کا حال تم وہاں دیکھ کے آئی ہو اور ایک کا حشر تم نے یہاں دیکھ لیا ہے۔ اب بھی نصیحت حاصل نہیں ہوئی تمہیں؟ مجھے تو ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ اتنے میں خالہ کی بیٹی نے جوتا مارا جو سیدھا جا کے اس بلے کی کمر پہ لگا۔ جوتا لگتے ہی اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں خالہ کے بیٹے کی نظروں سے ملی، خالہ کی بیٹی نے تڑپنا شروع کر دیا، آنکھوں کو پکڑ کر، اور اونچی آواز میں وہ رونے لگی۔ میرے ذہن میں پھر ٹائپنگ شروع ہو گئی کہ تمہارے اور میرے درمیان اگر کوئی آیا تو اسے ایسے ہی سزا ملے گی۔ میں نے کہا کہ اس کا قصور نہیں، وہ نہیں جانتی کہ تم کون ہو، اسے معاف کر دو۔ اس نے کہا جو سزا دے دی وہ دے دی، ہاں اس کی سزا مختصر کر دیتا ہوں، صبح تک یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ بلا دیوار سے دوسری طرف اتر گیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہم کئی عاملوں بزرگوں کے پاس گئے۔ بہت سے عامل تو اس کی دھمکیوں سے ہی ڈر گئے، کچھ نے تو نقصان اٹھایا۔ اس دوران میں لندن بھی واپس کی، وہاں بھی چرچوں میں گئی، جن اتارنے والوں سے ملی، مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آیا۔ پھر اب میں 2 سال سے یہاں ہوں اور کئی بزرگوں کے پاس گئی، مگر کچھ نہیں بنا۔ اس دوران وہ باقاعدگی سے ہفتے میں 2 دن میرے پاس آتا ہے اور مجھے استعمال کرتا ہے۔ کئی دفعہ اس نے مجھے نکاح کا کہا، مگر اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی میں۔ اس کا استعمال کرنے کے بعد میری حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے میں صدیوں کی مریض ہوں اور میرے بدن میں خون بالکل ختم ہو گیا ہو۔ اب میں تھک گئی ہوں، میں اب اسے اور برداشت نہیں کر سکتی۔ کسی نے مجھے آپ کے استاد محترم کا بتایا۔ ہم ان کے پاس گئے تو وہ بہت بیمار ہیں۔